دوسری جانب ڈاکٹر فیصل سلطان NCOC مرکزی سینٹر میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ اتوار کی رات یہ جو اس ویکسین کی پہلی کھیپ ہے وہ پاکستان پہنچ گئی تھی اور یہ حکومت چین نے بطور تحفہ پاکستان کو دیا۔ اس میں 5 لاکھ ڈوزز شامل تھیں اور ہیں، اور کل رات وزیر اعظم پاکستان نے علامتی طور پہ پاکستان کے پہلے اس ویکسین کے ریسیپینٹ کو اپنے سامنے اس کی ڈوز لگوائی، جو کہ ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ہمارے ایک لیڈنگ ہسپتال کے اسلام آباد میں۔ آج سے باقاعدہ طور پہ اس مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ تمام صوبوں میں اور فیڈریٹنگ یونٹس میں وہاں کی لیڈرشپ کے سامنے چیف منسٹر صاحبان، پرائم منسٹر AJK سب کے ساتھ مل کے اور یہاں NCOC میں سائملٹینیس بیک وقت اس کا آغاز ہوا، اور تمام جگہوں میں، تمام یونٹس میں جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، انہی کو ترجیح دی گئی اور وہیں سے اس کام کا آغاز کیا گیا۔ سائنو فارم کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ یہ ایک بڑی ٹرسٹڈ اور اچھی ویکسین ہے۔ اس کی جو افادیت ہے وہ تقریباً 79 سے 86% کے درمیان بتائی جاتی ہے، 79 سے 86%، جو ایک بہت اچھی شرح ہے۔ یہ چین میں بھی آتھرائزڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ اور ہنگری میں بھی اس کی آتھرائزیشن ہو چکی ہے۔ جب متحدہ عرب امارات میں اس کا ریسرچ ٹرائل ہوا تو وہاں 86% اس کی پروٹیکشن بتائی جاتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اچھی، مناسب، مفید ویکسین ہے، اور اس سے ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور جو اس کے ریسیپینٹس ہیں جن کو لگ رہی ہے یہ ویکسین، ان کو کرونا وائرس کی بیماری سے بچاؤ میں اہم یہ قدم ہوگا، اور اس سے پروٹیکشن ملے گی۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں آخر ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کتنی ویکسینز لگانا چاہتے ہیں اور کتنی پاپولیشن کو۔ ہماری اندازاً پاپولیشن پاکستان کی 220 ملین یعنی 22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن یاد کراتا چلوں کہ اس میں سے تقریباً 100 ملین لوگ جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جو یہ ویکسینز ہیں دنیا بھر میں، یہ تقریباً ساری جو ہیں وہ 18 سال سے اوپر کے عمر کے لوگوں کو لگائی جاتی ہیں۔ جب ہم یہ کیلکولیشن کریں تو تقریباً ہماری جو ایلیجبل پاپولیشن ہے اس تک یہ ویکسین پہنچ چکی ہو۔ اچھا، ظاہر ہے جب آپ نے 70 ملین کا اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہو تو یہ ایک دن میں اچیو نہیں ہو سکتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بتدریج عمل جو ہے اس کو اپنایا جائے گا۔ جو پہلا ترین مرحلہ ہے وہ آج جیسے شروع ہو گیا۔ اس میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کرونا کے علاج اور اس کی پریونشن کے لیے بالکل ہراول دستہ ہے، سب سے آگے ہیں، کووڈ وارڈز میں کام کر رہے ہیں، کرونا کے مریضوں سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی صحت کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، تو سب سے پہلے آغاز ان سے کیا گیا۔ یہ تقریباً 0.5 ملین یعنی 5 لاکھ لوگ ہیں ہمارے اندازے کے مطابق، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں ہم 65 سال سے زیادہ کے جو ہمارے شہری ہیں پاکستانی، ان کو یہ ویکسین لگے گی۔ ان کی تعداد 9.5 ملین یعنی تقریباً 95 لاکھ لوگ ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں تمام ہیلتھ کیئر ورکر یعنی کورونا کے فرنٹ لائن کے علاوہ جو دیگر ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو 60 سے 64 سال کی عمر یا 60 سے 65 کے درمیان کے لوگ ہیں وہ 6.3 ملین یعنی 63 لاکھ لوگ ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری ہائی رسک پاپولیشن اور فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ ورکرز کی تعداد کو اکٹھا دیکھیں تو تقریباً 17 ملین لوگ یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی سٹیج پہ جو باقی پاپولیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں یہ ویکسین پہنچے گی۔ اچھا، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ڈوزیں، کتنی ویکسین موجود ہے اور وہ کس طرح سے آئے گی اور اس کا کیا ٹائم لائن ہوگی، تو تھوڑا اس کا بھی ذکر کر دوں۔ جیسے میں نے بتایا 5 لاکھ ڈوزز تو آ چکی، یہ سائنو فارم ویکسین کی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے گاوی اور کوویکس کہلاتا ہے. کوویکس میں اکٹھا کر کے لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے وہ ایک مجموعی اس کی جیسے کہتے ہیں حصولی کو بنانے کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, اور اس کے ذریعے ہمیں جو وعدہ ہو گیا ہے وہ 17 ملین ڈوزز کا ہے. وہ پہلے اور دوسرے کوارٹر میں, یعنی پہلی اور دوسری سہ ماہی میں, یوں کہہ لیجئے کہ 30 جون سے پہلے ہمارے پاس یہ 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ آ جائیں گی, اور ان کا آغاز جو ہے, ان کی رسائی جو ہے وہ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک شروع ہو جائے گی. اندازہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں یعنی مارچ تک 7 ملین ڈوزز تقریباً, اور اس کے بعد بقیہ جو ہیں 10 ملین ڈوزز وہ دوسری سہ ماہی میں آ جائیں گی. اچھا, یہ صرف یہ کل نہیں, اس کے علاوہ ہم مختلف ویکسینز کے بنانے والے اور اداروں سے اور ملکوں سے رابطے میں ہیں, اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ تقریباً 73 ملین اضافی ڈوزز جو ہیں وہ آخری سہ ماہی تک یعنی سال کے آخر تک ہمارے پاس آ جائیں گی تاکہ ہم لوگوں کو لگا سکیں. سو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس آئندہ آنے والے مہینوں میں ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے جس کو ہم ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب ڈوزز موجود ہوں گی, یا ہماری بائیلیٹرل پرچیز یعنی جب ہم براہ راست خرید کریں گے اس کی, یا یہ جو کوویکس کی فیسلٹی ہے اس کے ذریعے. میں ان تمام لوگوں کا سب کا نام آج یہاں نہیں لے سکتا وقت کی خاطر, لیکن یہ سیپریٹلی ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے, لیکن بہت مختلف افراد ادارے شامل تھے اس حصولی کو ممکن بنانے کے لیے. یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اس میں بہت تندہی محنت اور جسے کہتے ہیں ایکسلنس کا شمار شامل ہے. اچھا, اب ویکسین تو آ گئی اور اس کا استعمال شروع ہو گیا اور آئندہ ہوتا رہے گا, اور اس کی کیا مقدار ہوگی کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس کو ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ ہم کیسے آگے لے جانے کے قابل ہوں گے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. جو ویکسین ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کے سیل ہیں وہ تمام لیولز پہ, قومی, صوبائی اور نیچے تک ڈسٹرکٹ اور ہیلتھ فیسلٹی لیولز تک موجود ہیں. ملک بھر میں تقریباً 578 ایڈلٹ ویکسین سینٹر بنا چکے ہیں, اور اس وقت جو موجودہ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 لوگوں کو روزانہ ویکسین لگ سکتی ہے. اور ہمیں امید ہے اور ہمارا خیال ہے کہ جیسے ہم آگے چلیں گے اس کیپیسٹی میں بھی اضافہ ہوگا. ان تمام لوگوں کو جو ویکسینیٹرز ہیں, ہمارا سٹاف ہے, ان کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اور ہم جس کو پائلٹ رن یا ٹیسٹ رن کرتے ہیں وہ کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو دیکھنے کے لیے کہ یہ مناسب طور پہ چلتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر کی پوری تشکیل دی گئی ہے جس کا نمز ہم نے نام رکھا ہے. وہ تمام لوگ جن کو ویکسین لگ رہی ہے ان کی رجسٹریشن اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے, تاکہ یہ اعداد و شمار بھی ہمارے پاس رہیں اور یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ کس کو کب اگلی ڈوز ویکسین کی لگنی ہے, کیونکہ ان میں سے کچھ ویکسینز اکثر ایسی ہیں جن کو 2 ڈوزز لگتی ہیں. آج سے فرنٹ لائن ورکرز میں نے بتایا شروع ہو چکا ہے, اس کی منطق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن اس ویکسین کے ساتھ میں تمام فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وبا میں ایک انتہائی محنت سے اور جانثاری کے ساتھ اپنی خدمات دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارا ملک جو ہے وہ شکر گزار ہے ان کے اس کام کا. اس کے علاوہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا انفارمیشن سسٹم ہے نمز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, لیکن اس پہ جانے سے پہلے صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت ذکر ہوتا رہا کہ جی سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے, یہ ویکسینز ہزاروں لوگوں میں ٹرائلز میں گئیں, یعنی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی, لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو دنیا بھر میں لگ رہی ہیں اور لگ چکی ہیں, اور یہ سیف اور فائدہ مند ثابت ہو چکی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس معاملے میں فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے لیے انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویکسین لگتی ہے تو کچھ بازو میں درد تھوڑا سا بخار ایک آدھ دن کے لیے، تھوڑی بہت جسم میں درد جو ہے وہ ایک نارمل عمل ہے، بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور آپ کا باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ریز کر رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے یہ ویکسین دستیاب ہوگی میں تو خود بھی لگواؤں گا اور اپنے عزیز و اقارب کی جیسے جیسے ان کی اصول کے مطابق ایک سسٹم کے مطابق باری آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل ان کو بھی لگواؤں گا. میں اس وقت دعوت دوں گا میرے ساتھی عثمان ضیاء صاحب بیٹھے ہیں جو ہماری NCOC کی IT ٹیم کے ایک بہت کلیدی رکن ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ویکسین کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے سافٹ ویئر کا سسٹم بنایا گیا ہے اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.